امام بخاری و امام احمد و حاکم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو منت مانے کہ اللہ کی اطاعت کرے گا یعنی فرما برداری کرے گا تو اس کی اطاعت کرے یعنی منت پوری کرے، اور جو اس کی نافرمانی کرنے کی منت مانے تو اس کی نافرمانی نہ کرے یعنی اس منت کو پورا نہ کرے۔ مسئلہ نماز پڑھنے کی منت مانی اور رکعتوں کو معین نہ کیا تو 2 رکعت پڑھنی ضروری ہے۔ ایک یا آدھی رکعت کی منت مانی جب بھی 2 پڑھنا ضروری ہے۔ 3 رکعت نماز پڑھنے کی منت مانی 4 پڑھے اور 5 کی مانی تو 6 رکعت نماز پڑھے۔ بے وضو نماز پڑھنے کی منت مانی تو صحیح نہ ہوئی۔ بغیر قرت یا ننگے نماز پڑھنے کی منت مانی تو منت صحیح ہے، قرت کے ساتھ اور کپڑا پہن کر نماز ادا کرے۔ چونکہ منت کی بعض صورتوں میں کفارہ ہوتا ہے اس لیے اس کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں کفارے سے وہی مراد ہے جو قسم توڑنے کا ہوتا ہے۔ منت کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس کو کرنے کو کسی چیز کے ہونے پر موقوف رکھے، مثلا میرا فلاں کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا یا خیرات کروں گا۔ دوم یہ کہ ایسا نہ ہو، مثلا مجھ پر اللہ عز و جل کے لیے اتنے روزے رکھنے ہیں یا میں نے اتنے روزے رکھنے کی منت مانی، تو پہلی صورت یعنی جس میں شے کے ہونے پر اس کام کو معلق کیا تو اس کی 2 صورتیں، اگر ایسی چیز پر معلق کیا کہ اس کے ہونے کی خواہش ہے، مثلا اگر میرا لڑکا تندرست ہو جائے یا پردیس سے آ جائے یا میں روزگار سے لگ جاؤ تو اتنے روزے رکھوں گا یا اتنا خیرات کروں گا۔ ایسی صورت میں جب سے شرط پائی گئی یعنی بیمار اچھا ہو گیا، لڑکا پردیس سے آ گیا یا روزگار لگ گیا تو اتنے روزے رکھنا یا خیرات کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کام نہ کرے، اس کے عوض میں اگر یہ کام نہ کرے تو اس کے بدلے میں کفارہ دے دے۔ اگر ایسی شرط پر معلق کیا جس کا ہونا نہیں چاہتا، مثلا اگر میں تم سے بات کروں یا تمہارے گھر آؤ تو مجھ پر اتنے روزے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہارے یہاں نہیں آؤں گا، تم سے بات نہ کروں گا۔ اس صورت میں اگر شرط پائی گئی یعنی اس کے یہاں گیا یا اس سے بات کی تو اختیار ہے، جتنے روزے کہے تھے وہ رکھ لے یا کفارہ دے۔ کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑا پہنانا، یعنی اختیار ہے، ان تینوں باتوں میں سے جو چاہے کرے۔ علم اور تعزیہ بنانے میں اور پیک بننے اور محرم میں بچوں کو فقیر بنانے اور بدھی پہنانے اور مرثیہ کی مجلس کرنے اور تعزیوں پر نیاز دلوانے اور غیر خرافات جو رابضیہ تعزیہ دار لوگ کرتے ان کی منت مانگنا سخت جہالت ہے۔ ایسی منت ماننی نہیں چاہیے، مانی ہو تو پوری نہ کرے ایسی منت، ان سب سے پرہیز کرے۔ بعض جاہل عورتیں لڑکوں کے کان میں بالیاں پہنواتی ہے، بچوں کو چوٹیاں رکھنے کی منت مانتی ہے اور یہ طرح طرح کی ایسی منتیں مانتی ہے جس کا جواز کسی طرح سے ثابت نہیں۔ یہ ایسے خرافات کی منتوں سے بچے اور منت مانی ہو تو پوری نہ کرے۔ شریعت کے معاملے میں اپنی لغو و خیالات، شریعت کے معاملے میں اپنے فضول خیالات کو دخل نہ دے، نہ یہ کہ ہمارے بڑے
बूढ़े यूँ ही करते चले आए और ये कहे कि पूरी ना करेंगे तो बच्चा मर जाएगा, बच्चा मरने वाला होगा तो ये नाजायज़ मन्नतें बचाना लेंगी। मन्नत माना करो तो नेक काम, नमाज, रोज़ा, खैरात, दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ, कुरान शरीफ पढ़ने, फ़कीरों को खाना देने, कपड़ा पहनाने वगैरह की मन्नत मानो। अपने यहाँ के किसी सुन्नी आलिम से दरियाफ्त भी कर लो, पूछ लो ये मन्नत ठीक है या नहीं। वहाबी से ना पूछना कि वो गुमराह बेदीन है, वो सही मसला ना बताएगा, बल्कि मक्र फ़रेब से जायज़ अम्र को नाजायज़ कह देगा। मन्नत की दो किस्में हैं, एक नज़र शरई। नज़र इस्तिलाह शरअ में वो इबादत मक़सूदा है जो जिनसे वाजिब से हो और वो ख़ुद बंदे पर वाजिब ना हो, मगर बंदे ने अपने कौल से उसे अपने ज़िम्मे वाजिब कर लिया हो। मसलन ये कहा मेरा ये काम हो जाए तो मैं 10 रकात नफल नमाज अदा करूँगा, तो उसे नज़र शरई कहते हैं। नज़र उर्फ़ी, औलिया अल्लाह के नाम की जो नज़र मानी जाती है उसे नज़र उर्फ़ी और लगवी कहते हैं। उसका माना नजराना, जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताद से कहे ये आपकी नज़र है, ये बिल्कुल जायज़ है, ये बंदों की हो सकती है मगर उसका पूरा करना शरअन वाजिब नहीं। मसलन 11वीं शरीफ की नियाज़, फ़ातिहा वगैरह, बुज़ुर्गान के दीन के फ़ातिहा, किसी ने कहा कि मैं गौसे आदम की नियाज़ करूँगा तो उसको पूरा करना वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है।